20 اکتوبر کو بھی اسرائیل غزہ پر بمباری کرتا رہا۔ لگتا ہے کہ ابھی کچھ اور دنوں تک فضائی حملے کر کے غزہ کو مکمل طور پر تباہ کر دینے کے بعد اسرائیل زمینی حملے شروع کرے گا۔ اسرائیل نے شاید یہ سوچ رکھا ہو کہ لمبے وقت تک فضائی حملے جاری رکھنے پر حماس کے پاس رسد کی قلت ہو جائے گی، اس کے لڑاکے کمزور اور بیمار ہو جائیں گے۔ حماس کھانا پانی اور دیگر ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اپنی سرنگوں سے باہر آئے گا، تب اسرائیل کا زمینی حملہ ہوگا اور بڑی آسانی سے اسرائیل کی طاقتور فوج حماس کا خاتمہ کر دے گی۔ اگر اسرائیل کی یہ حکمت عملی ہے تو وہ اس پر ضرور عمل کر لے گا، کیونکہ پوری عرب دنیا فلسطینیوں سے ہمدردی جتانے کے علاوہ اور کچھ کر تو نہیں سکی۔ ایسے میں یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ ابھی کچھ اور دنوں تک غزہ میں معصوم بچے، بے قصور خواتین اور سیدھے سادے عام شہری اسرائیلی حملوں میں شہید ہوتے رہیں گے۔ ادھر لبنان کا حزب اللہ گروپ اپنی طرف سے اسرائیل کی سرحد پر محاذ کھولے ہوا ہے، لیکن اب تک حزب اللہ کے حملوں نے غزہ سے اسرائیل کا دھیان ہٹانے میں ذرا بھی کامیابی حاصل نہیں کی ہے۔ عرب ممالک جنگ بندی تو دور، غزہ میں عام شہریوں کے لیے راحت رسانی کا کام بھی نہیں کرا سکے۔ امریکہ حماس کو بہانہ بنا کر غزہ میں عام شہریوں پر بم گرتا دیکھ رہا ہے، سیز فائر کی بات نہیں کہہ رہا ہے، لیکن غزہ میں امدادی ٹرکوں کا کارواں بھیجنے میں بھی کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مصر کی رفح کراسنگ پر ضروری سامان سے لدے 100 سے زیادہ ٹرک کھڑے ہو چکے ہیں اور کراسنگ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ سنیچر یا اتوار تک رفح کراسنگ کھول دی جائے گی اور امدادی ٹرکوں کا قافلہ غزہ میں داخل ہو جائے گا۔ رفح کراسنگ کے کھلنے میں ہو رہی تاخیر کا سبب بھی اسرائیل ہی ہے۔ دراصل اسرائیل نے رفح کراسنگ کے آس پاس غزہ کے اندرونی حصے میں اتنے بم گرائے ہیں کہ وہاں کافی دور تک سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اور بڑے بڑے گڈھے ہو گئے ہیں۔ انہی گڈھوں کو بھرنے اور سڑک کو ٹرکوں کے آنے جانے کے لائق بنانے کا کام چل رہا ہے۔ اسی لیے امدادی ٹرک رفح کراسنگ پر گیٹ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔